رازق، ہمارا سب کچھ، ہمارا رب، ہمارا پالنہار پکار پکار کر کہتا ہے میرے بندو اطیعوا اللہ، اپنے رب کی اطاعت کرو۔ کس رب کی اطاعت کرنا ہے؟ جو رب تجھے زندگی دے رہا ہے، جو رب تجھے موت دے گا، جو بیماری آنے پر تجھے شفا دیتا ہے، درد آنے پر دوا دیتا ہے، جس رب نے تجھے زندگی گزارنے کے لیے یہ کھلی فضا میں ہوا چلائی ہے کہ بغیر کسی پیمنٹ کے اور بغیر کسی چارج کے اللہ تبارک و تعالیٰ آکسیجن دے رہا ہے، اس آکسیجن میں زندگی گزار رہے ہیں، وہ ذرا سی آکسیجن کی کمی آ جائے تو باٹلے لگانے میں کئی ہزار روپے لگ جاتے ہیں انسان کے۔ وینٹیلیٹر پر آئی سی یو میں ڈال دیا جائے تو پھر اپولو والے اور خودی رام والے یہ بخار چھوڑا دیتے ہیں۔ آکسیجن لگا دیا، آکسیجن دے رہا ہے، بناوٹی آرٹیفیشل آکسیجن دینے پر کیا کر رہا ہے؟ وہ چارج کر رہا ہے۔ نیچرل آکسیجن اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ دے رہا اور بغیر کسی قیمت کے دے رہا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس رب کی اطاعت کرنے کے لیے کہہ رہا ہے جو ہمیں پانی دے رہا ہے کہ ہم پانی خود سے پیدا نہیں کر سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں میٹھے پانی دیا، ہوا دے رہا ہے، پانی دے رہا ہے۔ ہم لاکھ روشنی کر لیں، پورا ہیلوجن لگا لیں اور بلب لگا لیں، ایل ای ڈی لگا لیں، وہ سارے بیکر لائٹ وغیرہ سب لگا لیں ایک جگہ پر، وہ جب تک اس میں کنیکشن نہ دیا جائے، لائٹ نہ دیا جائے، وہ لائٹ آنے والی نہیں ہے۔ اور اگر لوڈ شیڈنگ ہو جائے تو سارے ٹیوب لائٹ اور سارے بیکر ہیلوجن سب کے سب کا کام ختم ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کسی چارج کے اتنا بڑا سورج دیا ہے کہ سورج کی روشنی میں انسان وہ سوئی دور کی باتیں چھوٹے چھوٹے ذرات پہ دیکھتا ہے، فری میں دے رہا ہے۔ گھر میں اے سی لگا لیں، ٹیمپریچر جو ہے اس کا اپ ڈاؤن کرتے رہیں، وہ صحت کے حساب سے، کیا ہے صحت کے حساب سے، 22 پر رکھنا ہے کہ 16 پر رکھنا ہے، 16 پر رکھنا ہے یا 30 پر رکھنا ہے، ہمارے اعتبار ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ رات میں وہ ٹھنڈک دی ہمیں کہ ٹھنڈی کے موسم میں بتا دیا کہ موسم سردی آنے والا ہے، موسم سرما آنے والا ہے، وہ ذرا لحاف کمبل کا انتظام کر لو۔ اور گرمی کے موسم میں اللہ نے بتا دیا کہ ہم اتنا گرم بھی نہیں کریں گے ٹھنڈے کو رات کو۔ یہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فری میں دے رہا ہے۔ وجہ کیا ہے دینے کی؟ ہاں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہمیں اتنی نعمتیں دے رہے ہیں، ذرا آزمائیں گے بھی تو ہم کہ تم ہمارے مطابق زندگی گزار رہے ہو یا پھر اپنے مطابق زندگی گزار رہے ہو۔ کیسے غلام ہے کہ اپنے آقا کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے، اپنے آقا کی غلامی کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، اپنے نبی کی غلامی۔ کہنے تو غلام تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اپنے آقا کے حکموں پر نچھاور ہو جائے، اپنے آقا کے لیے جان قربان کر دے، غلام اس کو کہا جاتا ہے۔ جیسے صحابہ نے اپنی جانیں قربان کی ہے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ صحابہ نے صرف جانوں کا نذرانہ پیش نہیں کیا کہ ہاں ہم آپ کے لیے جان دے دیں گے، نہیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر عمل کیا ہے کہ ہمارے نبی کی منشا کیا ہے، ہمارے نبی کی چاہت کیا ہے، ہمارے نبی چاہ کیا رہے ہیں، ہمارے نبی کی خواہش کیا ہے، ہمارے نبی کس چیز میں خوش ہوتے ہیں۔ اپنے نبی کی خوشی تلاش کرنے کے لیے صحابہ کرام دوڑتے تھے، حضور کس چیز میں خوش ہو رہے ہیں، حضور سے اتنی محبت۔ سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ صلح حدیبیہ میں غالباً فتح مکہ کی لوگوں سے آ کر مکے میں کہہ رہے ہیں کہ کس سے تم بیر کر رکھے ہو، کس سے دشمنی کر رہے ہو؟ مکہ کا رہنے والا نوجوان محمد ابن عبداللہ، اس کے چاہنے والے ایسے ہیں کہ جب یہ تھوک پھینکتا ہے تو اس کی تھوک زمین پر نہیں گرتی ہے، کوئی نہ کوئی اس تھوک کو اپنے ہاتھ پر لیتا ہے اور اپنے بدن پر مل لیتا ہے برکت کی وجہ سے۔ لوگ
لوگ ان کے ایسے دیوانے ہیں کہ اگر یہ چاہیں تو زمین پر پیر نہ رکھے لوگ اپنے کاندھے پر اٹھا کر ان کو پوری دنیا پھرائیں. جو لوگ اپنے نبی کے خاطر، اپنے نبی کی محبت کے خاطر اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں، کیا اپنے نبی کو اپنے کاندھے پر نہیں بٹھا سکتے؟ واقعہ پڑے ہیں تو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہجرت کا موقع تھا. حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے اور غار سور، جو غار پہاڑ، یہ سور پہاڑی ہے، نیچے کھڑے ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر آگے بڑھے، چلے آگے بڑھے. کہاں چلنا ہے؟ کہا اسی پہاڑ پر چلنا ہے، غار ہے اسی میں پناہ لیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگے بڑھ جائیں. حضرت بکر نے فرمایا کہ نہیں، ایسے آگے نہیں بڑھیں گے، آپ میرے کاندھے پر بیٹھے ہیں، میں آپ کو لے کر چلوں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا وزن بھی تو ہے. 53 سال عمر تھی اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت بکر کی 51 سال، 2 سال حضرت بکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ کیا بات ہے بکر کہ کاندھے پر لے کر چلیں گے؟ نہیں اللہ کے نبی، یہ مکے والے قیافہ شناس ہیں، مکے والے بڑے ذہین ہیں، یہ ہمارے جانے کے بعد یہ ہماری جب فوج میں نکلیں گے نا تو پیروں کے نشان سے پہچان جائیں گے کہ یہ ابو بکر کا پیر ہے، یہ محمد ابن عبداللہ کا پیر ہے. ہم نہیں چاہتے کہ پیروں کے نشان کی وجہ سے ہم پکڑے جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجبوراً حضرت ابو بکر کے کاندھے پر سوار ہوئے اور اونچائی پر حضرت ابو بکر لے کر گئے اپنے نبی کو کہ ایک طرف کھائی ہے، ایک طرف پہاڑ، دوسری طرف کھائی، ذرا سا ڈس بیلنس ہوا پیر تو کھائی کے اندر جا کر دونوں کے دونوں گریں گے. پرواہ نہیں کی. تو جو نبی کے لیے اتنا کرنے کو تیار ہے وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر کیسے عمل کرتے ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حجامہ کروایا. حجامہ کیا ہے کہ سنت ہے. حجامہ کیا ہے؟ کئی بیماریوں کا علاج ہے اس میں. حجامہ کے اندر کئی بیماریوں کا علاج ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حجامہ کروایا اور حجامہ کروانے کے بعد جو خون نکلا نا وہ ایک صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ اس خون کو لے کر جا کر کہیں دفن کر دیں، کہیں لے جا کر دفنا دیں، اسے چھپا دیں اس خون کو. ٹاکسین جو نکلتا ہے وادی خون حجامہ کے بعد. تو وہ صحابی لے کر باہر نکلے اور ایک گھر کے آڑ میں گئے کیونکہ سوچ رہے کہ اللہ کے نبی کا خون مبارک خون ہے، اس کو کہاں دفنا ہے. انہوں نے کیا کیا؟ زمین پر پھینکیں گے تو ناقدری ہوگی. دیکھیں محبت، دیکھیں جس شخص کو نبی کے خون سے محبت ہے، وادی خون جو نکل رہا ہے ٹاکسین سے، زمین پر پھینکے تو ناقدری ہوگی. خون لیا اور پورا کا پورا پی گئے. آئے اللہ کے نبی کے دربار میں، ادھر حضرت جبرائیل نے بتا دیا اپنے نبی کو کہ یہ معاملہ ہوا ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا کیا خون کو؟ دفنا دیا. کہاں دفنایا ہو؟ سب سے سیف جگہ پر دفنا ہے. بتاؤ کہاں دفنا؟ اللہ کے نبی دفنا دیا. کیا اس خون کو تم پی گئے ہو نا؟ آج یہ پی گئے. آگے جاؤ، خوش ہو جاؤ. جہنم کی آگ تمہیں کبھی جلا چھو نہیں سکتی. جس جسم کے اندر نبی کا خون نہ جائے اس جسم کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی. تو نبی سے اتنا پیار، نبی سے اتنی محبت، تو نبی کی ہر ادا سے صحابہ کو محبت تھی. سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں صحابہ کیا کرتے تھے؟ فالو کرتے تھے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ سنایا تھا ہم نے کہ ملک شام کا ایک شخص تھا، اس نے توریت کھولا، پہلے دن محمد لکھا ہوا تھا، ایک جگہ محمد لکھا ہوا تو اس نے مٹا دیا. دوسرے جمعہ کو کھولا، دوسرے اتوار کو کھولا، 2 جگہ محمد لکھے ہوئے تھے. ایسے کرتے کرتے 4-5 جمعہ ہو گئے، وہ مٹاتا رہا اس چیز محمد کو. آخر میں کہا کہ نہیں، محمد سے ملاقات کرنی ہوگی. مدینے آیا یہ شخص، یہودی تھا، مدینے آیا. آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے دنیا سے گئے ہوئے 3 دن گزرے تھے. پورے مدینے میں غم کا ماحول تھا.
کو دیکھ کر ان کا حلیہ دیکھ کر وہ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک دیکھا ان کے لباس کو دیکھا کیا فرمایا انت محمد کہ تو محمد ہے تو محمد ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کا نام سن کر رو پڑے محبوب کا انتقال ہوا ہے معشوق کا انتقال ہوا ہے کوئی کھیل تھوڑی نہ ہے اور جس کے صدقے میں قرآن ملا جس کے صدقے میں یہ نماز ملی جس کے صدقے میں دین ملا اس کا انتقال ہوا ہے دنیا سے گزرے ہیں نام سنا انت محمد تو محمد سلمان فارسی رونے لگے سلمان فارسی نے کہا کہ نہیں ہم محمد نہیں ہیں یعنی تیرے حلیہ بتا رہا ہے تیرا چہرہ بتا رہا ہے تیری چال ڈھال بتا رہی کہ تو ہی محمد ہے کہ ہم نے جو محمد کے اوصاف پڑھ رکھے اپنے کتاب میں